ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں جشن ظہور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اور ناظرین، ظاہر ہے جیسے کہ گفتگو جاری تھی، علامہ صاحب نے ایک سائل کے حوالے سے گفتگو کی اور ایک سائل کے بارے میں بتایا کہ اس سائل کو مولا نے 20,000 جو ہے دینار دیے۔ ناظرین ظاہر ہے امام حسین سے لے کے پہلے امام سے لے کے اور آخری امام تک ہم ان کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، تو اس میں جہاں تک کوئی سائل آیا اس کو دوبارہ اس در پہ آنے کی، یعنی مانگنے کے حوالے سے نہیں آنے کی ضرورت پڑی، کہ امام حسین نے یا جتنے بھی امام ہیں ان سب نے اتنا دے دیا اس کو کہ دوبارہ اس کو واپسی جو ہے وہ اس در پہ نہیں آیا۔ ناظرین، یہ ظاہر ہے ہمارے اماموں کی سخاوت کا عالم تھا، اور ظاہر ہے سخی ابن سخی ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف عالم دین، صوبائی سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل، صوبائی سیکرٹری ملی یکجہتی کونسل سربراہ الزہرا ویلفیئر آرگنائزیشن حضرت علامہ ناظر عباس تقوی صاحب قبلہ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، ہدایت ٹی وی کے پروگرام جشن امام حسین علیہ السلام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو۔ میں بھی آپ تمام حضرات کو اس جشن مولود کی حوالے سے تمام مومنین کو، آپ حضرات کو، آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خداوند مغربال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مولود کے صدقے میں جو بھی مومن پریشان ہیں، مشکلات میں، ان کی پریشانی کو پروردگار دور کرے، مومنین کی توفیقات میں اضافہ کرے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ہم نے ہمیشہ آپ کو جب بھی اس اسٹوڈیو میں دعوت دی اور پروگرام میں دعوت دی، وہ ظاہر ہے اس میں سیاسی گفتگو جو ہم نے کی آپ سے، اور سیاسی گفتگو میں ہم لگے رہے، لیکن آج ظاہر ہے جشن امام حسین علیہ السلام ہے، تو ہم مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم نے سیاسی حوالے سے ہمیشہ گفتگو میں بات کی، جی ہاں، یہ سیاست بھی جو ہے وہ دین کا جز ہے اور حصہ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ امام حسین کے حوالے سے جو پیغام ہے، امام حسین کی شخصیت کی بہت سارے پہلوہات ہیں، بے شک، اور کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جو ناقص ہو، بے شک، بلکہ ہر پہلو جو ہے وہ مکمل ہے، کامل اور اکمل ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی شخصیت سے جو سب سے اہم چیز ہمیں لینی چاہیے، جی ہاں، وہ امام حسین کی سیرت سے جو ہمیں ملی ہے، وہ ہے درس حریت، کیا کہنے، سبحان درس اللہ، آزادی۔ کیا کہنے۔ اور تاریخ بشریت میں جو آزادی کی آج جتنی بھی دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں، اور جتنے بھی لوگ جو ہے ظالموں سے برسر پیکار ہیں، اگر کربلا ان کے سامنے نہ ہوتی، امام حسین کی شخصیت اگر ان کے سامنے نہ ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جتنے قیام ہیں، جتنے اقدامات ہیں، جتنی تحریکیں ہیں، سبحان سب اللہ، دزلی پڑ جاتی۔ یہ کربلا اور امام حسین کی شخصیت تھی کہ جس نے سب کو روح بخشی ہے، کیا کہنے، سب کو جلا بخشی ہے، سبحان اللہ، اور ساری تحریکوں کے اندر جو ہے سر فہرست اگر کوئی شخصیت ہے جو وہ سید الشہداء کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس حریت امام حسین نے جو دیا، وہ اس زمانے کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ امام حسین کی سیرت پہ چلتے ہوئے، کیا کہنے، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک، خود سید الشہداء کے اور پہلوات پہ گفتگو کروں گا، نکات کی طرف آؤں گا، سبحان اللہ، لیکن یہ جو خود سید الشہداء کا ایک جملہ ہے، بڑا عظیم جملہ ہے۔ کربلا کے اندر امام حسین نے کہا تھا، کم سے کم اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے کیا تو کہنے، کم سے کم آزاد تو بنو، کیا کہنے، آزاد تو رہو۔ سبحان اللہ، یعنی سید الشہداء نے پیغام دیا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بے شک، بے شک، انسان آزاد ہو کر جو کام کر سکتا ہے، یہ نعمت خداوندی ہے۔ تو یہ حریت کا درس، آزادی کا درس جو ہمیں بے شک، کربلا میں سید الشہداء نے دیکھا، یہ ایک بہترین ہمارے لیے مثال ہے۔ بے شک، سید الشہداء کے فضائل، کمالات، قیام اور خود معجزات، مناقب، کیا کہنے، کتابیں ہمارے پاس بھری پڑی ہیں سید الشہداء کے حوالے سے۔ بے شک، لیکن ایک قول میں یہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کروں گا، کیا کہنے، اور کیونکہ یہ مہینہ بھی جون کا چل رہا ہے، اس سے اور بھی استفادہ کریں گے۔ کیا کہنے، امام حسین علیہ السلام نے انسان کی خلقت کا مقصد بتایا، کیا اس کہنے، میں بھی درس حریت اور آزادی دیا۔ سبحان اللہ، امام حسین شاہ فرماتے ہیں، ایھا الناس ما خلق العباد الا لیعرفوا فاذا عرفوا عبدوا۔ کیا کہنے، امام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کیا کہنے، سبحان امام اللہ، فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔
کیا کہنے, سبحان اللہ. وہ اپنے پروردگار کو پہچانے. بے شک. پھر کہہ رہے امام پہچاننے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا عَرَفَهُ عَبْدُهُ, جب انسان اپنے مالک حقیقی کو پہچان لے گا, جب اپنے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کر لے گا, اس کو پہچان لے گا, کیا کہنے, تو پھر وہ ہر ایک کی عبادت کرے گا. سبحان اللہ. فَإِذَا عَرَفَهُ عَبْدُهُ, جب اس کو پہچان لے گا اللہ کو, کیا تو پھر وہ اس کی بندگی کرے گا, اس کی عبادت کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز کیوں پڑھیں, روزہ کیوں رکھیں, کیا احکام الہی کیوں انجام دیں. سبحان اللہ. سید الشہداء نے اس کا فلسفہ یہ بتایا کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نماز روزہ واجبات یہ کچھ نہیں ہے, جی در حقیقت میں اپنے رب کی معرفت نہیں ہے, سبحان اللہ. کیا کہنے, اپنے پروردگار کی شناخت اور پہچان نہیں ہے. کیا کہنے, امام نے اسی لیے کہا کہ اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کر لو گے, اپنے پروردگار کو پہچان لو گے, تو خود بخود تمہاری پیشانی پروردگار عالم کی بارگاہ میں گر جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, تعظیم کے لیے. پھر امام آگے پر فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی معرفت حاصل کرو گے تو اس کی بندگی کرو گے, بے شک. پھر اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ پروردگار تمہیں ہر ایک کی اطاعت, ہر ایک کی بندگی سے بے نیاز کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, پھر انسان خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کا محتاج نہیں ہوگا, بے شک. خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کا محتاج نہیں ہوگا. بے شک. بے شک. یعنی پیغام حریت دیا. کیا اگر کہنے, تم چاہتے ہو آزاد رہنا, اپنے رب کی معرفت کرو, اس کی عبادت کرو, وہ تمہیں بے نیاز کر دے گا. کیا آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر جی ہاں, خود سید الشہداء کی مثال, کیا کہنے, پروردگار نے وہ سید الشہداء کا کربلا میں جو پروردگار کی اس بارگاہ کے اندر جھکا, سبحان اللہ. خدا کی تعظیم میں, خدا کی معرفت میں, خدا کی بارگاہ کے اندر جو سید الشہداء نے سجدہ کیا, کیا تو پروردگار نے اس کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ حسین ابن علی کو ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز کر کر کیا کہنے, خالق نے حسین کو اتنی منزل بلند منزل دی, اس مقام پر پہنچایا, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ظاہر ہے ہمیں اپنے وقت اتنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا, اور پروردگار عالم آپ کو جو ہے سلامت رکھے, اور آپ جس کام میں ہیں اور ظاہر ہے وہاں پہ گراؤنڈز پہ جو کام کرتے ہیں وہ ظاہر اہمیت کے حامل ہیں. پروردگار عالم کو حیات طویل حیات عطا فرمائے. ناظرین, یہ علامہ ناظر عباس تقوی صاحب تھے جن کو ہم نے سنا, اور جنہوں نے ہمیں اقوال امام حسین علیہ السلام بتائے, اور اس پہ ہم سب اس سے مستفید ہوئے. ناظرین, جشن ظہور امام حسین علیہ السلام جاری و ساری ہے, اور اس میں ایک دفعہ پھر میں جناب وسیم زیدی صاحب کو کہوں گا کہ وہ ایک کلام مولا کی شان میں پیش کریں. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا حسین کی شان میں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے, حیدر کی اس میں جان ہے, خون بطول ہے, میرا حسین باغ. تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے, تو کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے, مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے,
میرا حسین باغ گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے میرا حسین باغ شعر دیکھیے کہ ایسی حسین ذات ہے مولا حسین کی ایسی حسین ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے میرا حسین باغ جس کے لیے یزید نے بے شمار لعنت جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے میرا حسین باغ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ کلام وسیم زیدی آپ نے پیش کیا اور مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ظاہر ہے ناظرین جشن ظہور امام حسین علیہ السلام کا سلسلے کا پروگرام جاری و ساری ہے اور ظاہر ہے ہمارے ساتھ بزرگ عالم دین جناب قبلہ ظفر عباس ملک صاحب ہمارے درمیان ہیں اور ظاہر ہے ان کے علم سے ظاہر ہے ہم مستفید ہوں گے اور ظاہر ہے باقی مہمانان گرامی بھی اس پر بزم میں تشریف لا چکے ہیں اور ظاہر ہے جیسے کہ میں نے آپ کے کیک کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ کیک جو ہے قبلہ ظفر عباس ملک صاحب اور جناب اسلم مبلغ رضا جناب اسلم ہاشم صاحب جو ہے وہ اس کو کاٹیں گے اور ظاہر ہے انہی بزرگوں کی جو ہے وہ بھی بنتا ہے حق بھی بنتا ہے کہ یہی ناظرین ظاہر ہے علامہ صاحب جیسے کہ ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم جو ہے معرفت امام حسین علیہ السلام اور کے اوپر گفتگو کر رہے تھے تو ہمیں اس حوالے سے مزید آپ ہمیں بتائیں کہ معرفت خدا اور معرفت امام حسین کی زبانی میں. جی شکریہ نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ یہ اب جو دونوں سوال جو ہیں وہ
ان کو میں ایک کروں گا جی ہاں بالکل. کہ معرفت حسین اور معرفت رب. کیا کہنے, سبحان اللہ, بالکل. اور رب کی مرضی ظاہر ظاہر ہے کہ جتنی کسی کی اپنے رب کی معرفت ہوگی اتنا ہی وہ عظیم ہوگا. بے شک بے شک بے شک. اور اگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہاں ہم دیکھیں گے تو ایسی ایسی دعائیں اور ایسے ایسے مناجات ملتے ہیں بے شک کہ جن کے اندر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات گرامی میں ڈوب کر عجیب عجیب جملے ارشاد فرماتے ہیں کیا کہنے, کہ اللہ کی معرفت میں سوائے حسین جیسی شخص یا حسین جیسی شخصیات کے اور کوئی دوسرا یہ چیز نہیں کہہ سکتا. کیا کہنے, کہ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی میں اس کے جس میں یہ کہوں گا کہ اگر مخلوقات میں سے جو ہے وہ حسین کی جس کو معرفت ہوئی تو اس نے جو ہے وہ پھر دین کی معرفت حاصل کر لی, کیا کہنے, اور اگر حسین کی معرفت نہیں ہوئی تو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا, اس لیے کہ رسول یہ کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا کہنے, جب یہ چیز ہے تو اب اسی طریقے سے حسین علیہ السلام جب اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کیا کہنے, دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ما ذا وجد من فقدک, اے میرے رب جس نے تجھے کھویا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. کیا ہاں جی, جو تجھے کھو کر وہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس رہا. وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ, جس نے تجھے پا لیا اس کے پاس سب کچھ ہے. سب کچھ, بے شک سب کچھ ہے جس نے تجھے پا لیا ہے. بے شک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے اندر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مخلوقات جو ہے یہ جتنے بھی دنیا ہے کائنات ہے اس کو دیکھ کر جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے. تو سید الشہداء دعائے عرفہ کے اندر عرض کرتے ہیں اپنے رب کے حضور, کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک, کہ کیسے اس چیز سے میں تیرا ظہور دیکھوں اور تیری ربوبیت کو دیکھوں کہ جو خود تیرے اپنے وجود کے لیے تیری محتاج ہے, کہ اگر وہ تو نہ ہوتا اور تو اس کو خلق نہ کرتا تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا. تو اب اس لیے آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ کیا کوئی آپ کے غیر کی کوئی دوسری چیز یکون لغیرک من الظہور, کیا آپ کے علاوہ اے اللہ کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ جو آپ کا ظہور بیان کر سکے اور ظاہر کر سکے اور یہاں تک کہ آپ کی مظہر ہو سکے. اور پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں متا غبتا, آپ غائب ہی کہاں ہیں اللہ, آپ کا غیبت اگر ہو تو پھر کہے نا کہ آپ کے وجود کی دلیل لے آؤں. یعنی امام حسین علیہ السلام نے بنیادی طور پر پوری کائنات کو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے وجود کی دلیلیں نہ لاؤ بلکہ یہ ثابت کرو کہ اللہ نہیں ہے. اگر دنیا سے یہ پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ تم یہ پوچھو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے, اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ غائب ہی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دلیل کا محتاج ہو. دلیل کا تب محتاج ہو کہ کبھی غائب ہو تو پھر جو ہے ہم کہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کسی طریقے سے موجود نہیں ہیں, تو پھر ان کی دلیل پیش کیجئے. اب جو ہے ہی ہے, اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روح اور ان کا لخت جگر, ان کا نواسا, ان کا بیٹا, ہر لحاظ سے مقدس شخصیت, جب دعا کے لیے اور قنوت کے لیے بیٹھتے ہیں تو مجھے جو جملے نظر آئے ہیں میری اس میں یعنی وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اور ایسی ایک یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے اندر ڈوب کر اور اولیاء اللہ کا ایک رتبہ بتایا جو سید الشہداء نے, کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کا رتبہ کیا ہوتا ہے وہ بتایا ہے. اب حسین سے بہتر کون جانتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کا رتبہ کیا ہے, اس لیے کہ حسین سے آگے کون ہو سکتا ہے کہ جو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو. تو آپ دعا کے اندر اپنے قنوت کی جو دعا پڑھتے ہیں عرض کرتے ہیں انت اللہ الذی, اللہ تو وہ ہے کہ لا الہ الا انت, کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر تو. اب جعلت قلوب اولیائک مسکنا لمشیتک ومکمنا لارادتک, کہ اے اللہ تو نے اپنے اولیاء کے دلوں کو,
یہ لفظوں پر ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اے اللہ تو نے اپنے اولیاء کے دلوں کو اپنی مشیت کا جو ہے وہ گھر بنا ڈالا ہے. یعنی تیری مشیت جو ہے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کی مشیت کہاں ہے تو اس کے اولیاء کے دلوں کے اندر ہے. اس کے اولیاء کے قلوب کے اندر اللہ کی مشیت تو نے رکھ دی ہے. وَمَكْمَنًا لِإِرَادَتِكَ اور تیرے ارادے کا ٹھکانہ بنا دیا ہے. یعنی تیرا ارادہ اور تیری مشیت جو ہے وہ اپنے ولی کے دل کے اندر موجود ہے. وہ ولی جو تیرا ہے، جو تیرے قریب ہے، جو تیرا دوست ہے، جو تجھے جانتا ہے ویسا جیسا تو ہے، جو تجھے مانتا ہے ویسا جیسا تو ہے اللہ، تو ان کے دلوں کے اندر بستا ہے. تیری مشیت بھی انہی کے دلوں میں ہے، تیرے ارادے بھی انہی کے دلوں میں ہیں. وَجَعَلْتَ عُقُولَهُمْ مناسب اوامرک و نواہیک. یہ جو تیری شریعت ہے، یہ شریعتوں کا عہدہ جو ہے وہ تو نے دیا ہے شریعتوں کا. یعنی اوامر اور نواہی جو ہیں وہ ساری کی ساری شریعت ہے. امر الہی اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام ہیں اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ اوامر و نواہی ہیں. ان اوامر و نواہی کے لیے اگر کسی کو تو نے ذمہ داری دی ہے تو وہ ذمہ داری ان اولیاء علیہم السلام کے لیے ہے، اور وہی اس کو وہ دیتے ہیں. فَأَنْتَ إِذَا شِئْتَ جب تو چاہے اللہ، مَا نَشَاءُ جب وہ جو ہم چاہتے ہیں، تو چاہے وہ جو ہم چاہیں، تو ہر رکھتا تو من اسرارہم قوامنا ما ابتلت فیہم جو تو نے اپنی مشیت ان کے دلوں کے اندر رکھی ہوئی ہے تو اس کو حرکت میں لے آتا ہے. جب ہم بھی چاہیں وہ کچھ کو جو تو بھی چاہ رہا ہے، جب اس چاہت کی آپس میں ملاوٹ ہوتی ہے تو اولیاء کے دلوں کے اندر جو اپنے اسرار رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو حرکت میں لے آتا ہے. وَابْتَعْتَ مِنْ إِرَادَتِكَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ اور تو پھر اس کے بعد اپنے ارادے کو ان کی زبانوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ ان کی زبان ہوتی ہے اور تیرا ارادہ ہوتا ہے. وہ اپنی زبانوں سے تیرے ارادے کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. ما افہمتہم بہ عنک فی عقودہم اور اللہ تو نے جو ان کو فہم دی ہے، جو ادراک دی ہے اپنے ان کے بے عقول ان کے عقول کے ذریعے سے، وہی وہ پیش کرتے ہیں. تدعوک تو ان کو بلاتا ہے، تدعو الیک اور تو اپنی طرف ان کو بلا رہا ہے. بے حقائق ان حقائق کے ساتھ. اب ان کو جب تو پکارتا ہے تو ان حقائق کے ساتھ پکارتا ہے. ما منعتہم بہ جو ان پر تو نے عطا فرمائے ہوئے ہیں، ان حقیقتوں کے ساتھ، ان حقیقتوں کا نام لے کر، ان حقیقتوں کے ذریعے سے وہ تمہیں پکارتا ہے. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ اور میں وہ کچھ جانتا ہوں، ما علمتنی جو تو نے مجھے بتایا ہے. اللہ جو تو نے مجھے بتایا ہے، مما انت المشکور اور میں تیرا بہت ہی شکر گزار. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ معرفت کے اندر ڈوبی ہوئی، مشیت کے اندر ڈوبی ہوئی، اس کے ارادوں کے اندر ڈوبی ہوئی وہ گفتگو ہے کہ جو آپ اپنے قنوت کے اندر عرض کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے، اور اولیاء اللہ علیہم السلام کا درجہ اور رتبہ بتا رہے ہیں کہ جن میں خود بھی امام حسین علیہ السلام. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، ظاہر ہے علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم ان کے علم سے ظاہر مستفید ہوتے رہیں گے. اور ظاہر ہے ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم نے جانا ہے. اس بریک کے بعد یہ پروگرام جاری و ساری ہے، اور ظاہر ہے اس بریک پہ کیک ظاہر ہے کٹنا ہے، اور ظاہر ہے کیک بھی ہمارے سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے بار بار. اور جب تک تھوڑے سے وقفے پہ ہم جائیں گے، وقفے سے فوراً واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.